السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ایم سر حسن، اور آج کی ویڈیو کے اندر جیسے کہ میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ میں جو ہے اگلی جو ویڈیو ہوگی وہ پرسنالٹیز کے اوپر ہمارے او لیول پاکستان اسٹڈیز میں جو یہ تین امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں اسلامک، شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید بریلوی اور حاجی شریعت اللہ، ان کے اوپر جو 14 مارکس میں کوشچن آتا ہے جو کہ آپ کے پیپر کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، اس کو جو ہے ہم ادھر ڈسکس کریں گے۔ تو کیا کہتے ہیں، اور اس کو ڈسکس ہی نہیں، اس کو جیسے آپ کے پیپر اسکیم میں اور پیپر پیٹرن کے لحاظ سے جس طریقے سے آپ کو 14 مارکس کا کویشچن سالو کرنا ہوتا ہے، وہ پورا طریقہ جو ہے ہم اس ویڈیو کے اندر سمجھیں گے۔ پھر اس کے بعد مطلب اس کو شروع کرتے ہیں۔ واز دی ورک، اور جس طریقے سے کویشچن آتا ہے آپ کے پاس پیپرس کے اندر، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ واز دی ورک آف شاہ ولی اللہ دی موسٹ امپورٹنٹ کنٹریبیوشن میڈ بائی اینی اسکالر بفور 1850؟ ڈو یو اگری؟ ایکسپلین یور آنسر۔ اس کویشچن کے اندر آپ سے بیسکلی پوچھ رہا ہے کہ شاہ ولی اللہ کی مطلب شاہ ولی اللہ کا جو ورک تھا، ان کا جو کام تھا، وہ سب سے زیادہ جو ہے مطلب کیا کہتے ہیں، سب سے زیادہ بھاری تھا یا سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا، مطلب کیا کہہ سکتے ہیں آپ کہ سب سے زیادہ جو ہے جس نے انفلوئنس کیا، جس نے سب سے زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کا جس کا رزلٹ کہہ سکتے ہیں آپ سب سے زیادہ نکلا، وہ کیا شاہ ولی اللہ کا کام ہے باقی اسکالر سے جب ہم ان کو کمپیئر کریں بفور 1850، یہ آپ سے بیسکلی جو ہے کویشچن جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ ڈو یو اگری؟ ایکسپلین یور آنسر۔ کیا آپ اس چیز سے اگری کرتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کا جو ورک ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا یا نہیں؟ اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے اپنے کویشچن کو۔ اب جو ہے اس کا جو آنسر ہم لکھیں گے نا، اس کے اندر دیکھیں، اس کو آپ پیپر پیٹرن کے لحاظ سے جب آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اس میں ٹوٹل 5 جو ہے وہ کیا کہتے ہیں لیولز ہمیں بنانے ہوتے ہیں، اور اس مطلب اس قسم کا جو کویشچن آتا ہے جس میں ڈو یو اگری آتا ہے نا، ڈو یو اگری ایکسپلین یور آنسر، اور مطلب جو ہے یہ جیسے آپ سے اس میں پوچھ رہا ہے کہ شاہ ولی اللہ کا امپورٹنٹ کام جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ تھا باقی اسکالرس کہ اس ٹائم، مطلب باقی اس ٹائم پہ جو باقی اسکالرز ہیں ان کے بنسبت، تو اس طریقے کا جو آنسر آتا ہے، اس طریقے کا جو کویشچن آتا ہے، اس کو آپ نے کس طریقے سے کیا کہتے ہیں سالو کرنا ہے، وہ ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے لیول 1 کے اندر شارٹ اسٹیٹمنٹ، سب سے پہلے شارٹ اسٹیٹمنٹ جو آگے ابھی ہم ڈسکس کریں گے اس کو کیسے ہم نے سالو کیا ہے، سب سے پہلے شارٹ اسٹیٹمنٹ لکھنی ہوگی۔ دوسرے میں ہمیں لیول 2 کے اندر جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد لیول 3 کے اندر جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے اس کو ہم ایکسپلین کریں گے، کویشچن میں جو بھی آپ سے وہ کویشچن پوچھ رہا ہے اس کو ہم بیسکلی ایکسپلین کریں گے۔ جیسے ہم سب سے زیادہ جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کے اوپر ہی لکھیں گے، کیونکہ شاہ ولی اللہ کا کام بیسکلی سب سے زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ کویشچن میں اس نے شاہ ولی اللہ کے بارے میں ہی مطلب اس نے مین جو پرسنالٹی بنائی ہے وہ شاہ ولی اللہ کو ہی بنایا ہے ہمارے مطلب کورس کے لحاظ سے۔ باقی اس کے بعد ادر اسکالرز بھی تھے لیول 4 کے اندر، جو ہے ہم ادر اسکالر کے بھی ورک کے بارے میں لکھیں گے کہ ان کا بھی کام تھا لیکن شاہ ولی اللہ سے کم تھا، جو کہ کیا کہتے ہیں، سوری یہ غلطی سے میں نے ادھر شاہ ولی اللہ لکھ دیا، ادر اسکالرز میں یہ سید احمد شہید بریلوی اور حاجی شریعت اللہ، یہ اس کو آپ اپنے پاس جو ہے وہ کریکٹ کر لیے گا، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے بعد جو ہے بلکہ اس کو میں ابھی یہ کر دیتا ہوں، یہ سید احمد کے اوپر ہے، سید احمد شہید بریلوی، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے بعد جو ہے لیول 5 کے اندر ہمیں جو ہے اپنے کویشچن کو اینڈ کرنا ہوگا اور اس میں کنکلوژن لکھنا ہوگا۔ تو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے لیول 1 کے اندر شارٹ اسٹیٹمنٹ سب سے پہلے ہم دیں گے۔ اسلام واز وائڈلی اسپریڈ ان سب کانٹیننٹ بائی شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید بریلوی اینڈ حاجی شریعت اللہ۔ اسلام جو ہے وہ مطلب وائڈلی اسپریڈ ہوا تھا سب کانٹیننٹ کے اندر تینوں کے ذریعے، شاہ ولی اللہ کے ذریعے بھی، سید احمد شہید بریلوی کے ذریعے بھی، اور حاجی شریعت اللہ کے ذریعے بھی، مطلب انہوں نے بھی اپنا جو ہے کام کیا تھا اسلام کو اسپریڈ کرنے میں سب کانٹیننٹ میں۔ اب لیول 2 اور لیول 3 ہم ایک ساتھ ہی جو ہے مطلب ان کو ہم نے مرج کر دیا، پہلے آئیڈینٹیفائی کریں گے پھر ایکسپلین کریں گے ہم اپنے پورے کویشچن کو جیسے ہم نے یہاں پہ لکھا ہے۔ تو اس کی شروعات کرتے ہیں لیول 2 اور لیول 3 کی۔ شاہ ولی اللہ واز a religious scholar. He taught Islamic teachings in Madrasa Rahimiyya. They produced number of scholars in subcontinent.
and therefore increase spread of Islam. شاہ ولی اللہ جو ہے وہ اسلامک اسکالر تھے. یہ جو جتنا بھی اس کوشچن کے اندر لکھا ہوا ہے نا, یہ سارا جو ٹوٹل ہے, یہ مطلب جو میں نے مٹیریل آپ لوگوں کو پہلے پڑھا دیا آپ کے سلیبس کا تینوں پرسنالٹیز کے اوپر, اپنی جو ہے شاہ ولی اللہ, سید احمد شہید بریلوی اور حاجی شریعت اللہ کے اوپر, یہ اسی کے اندر سے لکھا ہے. اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل پہ جا کے ان ویڈیوز کو دیکھ لیں. باقی تاکہ یہ کوشچن جو ہے آپ سے ایزیلی جو ہے آپ اس کو مطلب لرن کر سکیں, اس کو ایزیلی سالو کر سکیں. ٹھیک ہے, تو شاہ ولی اللہ جو ہے وہ ریلیجیس اسکالر تھے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہی ٹاٹ اسلامک ٹیچنگز ان مدرسہ رحیمیہ. مدرسہ رحیمیہ اسلامک اسکالر تھے, اور مدرسہ رحیمیہ میں وہ پڑھایا کرتے تھے. دے پروڈیوس نمبر آف اسکالرز ان سب کانٹیننٹ اینڈ دیئر فار انکریز اسپریڈ آف اسلام. کیا کہتے ہیں, انہوں نے نمبر آف اسکالرز اپنے ٹائم پہ اپنے مدرسہ کے اندر جو ہے علماء کرام اسکالرز کو بنایا, جس کی وجہ سے اسلام جو ہے بہت اچھے سے اور بہت جلدی پھیلا سب کانٹیننٹ کے اندر. شاہ ولی اللہ آلسو ٹرانسلیٹڈ دی قرآن انٹو پرشین. عربک واز ناٹ مچ انڈرسٹوڈ ان دی سب کانٹیننٹ, سو ٹرانسلیٹنگ قرآن ریوائیو قرآنک ٹیچنگز ان سب کانٹیننٹ. انہوں نے اپنے ٹائم پہ جو ہے قرآن کو پرشین کے اندر جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا تھا. اور کویشچن میں بھی یہی آپ کو بول رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ جو ہے پرشین مطلب عربک جو ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو اتنے اچھے سے سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو جس طریقے سے مطلب اگر انہوں نے اس کو جیسی پرشین میں کنورٹ کیا نا, تو اس سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوا. یہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ میں آنے لگ گیا, جس کو ہم آگے پڑھیں گے. اور ہم نے جیسے اگر کہ جن اسٹوڈنٹس نے شاہ ولی اللہ کا ٹاپک اگر میری ویڈیو دیکھی ہے, تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ شاہ ولی اللہ نے جو ہے, شاہ ولی اللہ نے تو پرشین میں کنورٹ کیا تھا, لیکن لیٹر ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے کیا کہتے ہیں قرآن کو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کیا تھا اپنے ٹائم پہ سب سے پہلے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے قرآن, کیا کہتے ہیں, اب وہی والی بات ہو گئی, کیا آ گیا, سو ٹرانسلیٹنگ قرآن revived Quranic teachings in subcontinent because Muslims and also other people could understand Quranic teachings. ٹھیک ہے, اب وہی بات آ گئی کہ اس سے فائدہ کیا ہوا کہ وہاں پہ عربک تو اتنی انڈرسٹینڈ ہو نہیں پاتی تھی. تو جیسے ہی وہ پرشین کے اندر آیا تو مسلمز نے بھی, اور جو نان مسلمز تھے, اب دیگر لوگ تھے جو دیگر مطلب کیا کہتے ہیں لوگ وغیرہ تھے, ان کو بھی سمجھ آنے لگ گئی, اور انہوں نے بھی مطلب سب لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا انہوں نے جب قرآن کو پرشین کے اندر ٹرانسلیٹ کیا. پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ آلسو روٹ ٹو آل مسلمس لیڈر سب کانٹیننٹ ٹو یونائٹ اینڈ ڈیفیٹ دی مراٹھاز. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے ٹائم پہ جو ہے بہت زیادہ مسلم لیڈرز کو جو ہے وہ لیٹرز وغیرہ لکھے, تاکہ ہم جو مطلب اس ٹائم پہ سارے مسلمان جو ہیں وہ یونائٹ ہو جائیں ایک ساتھ. اور اس کے بعد جو ہے جب سب یونائٹ ہو جائیں گے, جیسے اگر مراٹھا جو ہے فار ایگزامپل ایک اسٹیٹ کے اوپر جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں, اور جو ہے مطلب وہاں پہ ہمیں ریلیجیس جو ہے فریڈم نہیں ہے, تو وہ ایک اسٹیٹ تو کیا کہتے ہیں ان سے لڑنے میں ناکام ہو سکتی ہے, ان سے ہار سکتی ہے. مگر اگر ساری اسٹیٹس جتنی بھی مسلم اسٹیٹس ہیں سب کانٹیننٹ کے اندر جتنی بھی ہیں, اگر وہ ایک ساتھ ہو جائیں تو مراٹھاز کو ڈیفیٹ کرنا کوئی بھی مطلب مشکل بات نہیں رہتی تھی. اور انہوں نے یہی کیا, ان کو پتہ تھی اس ٹائم پہ یہ بات, تو اس وجہ سے انہوں نے یہی اسٹیپ لیا. اٹ واز پارشلی, اب آگے ہم پڑھتے ہیں نا, یہ دیکھیں, اٹ واز پارشلی ڈیو ٹو ہز پرسویٹ ڈیٹ احمد درانی came to subcontinent and defeated مراٹھاز. یہاں پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ انہی کے ایفرٹس تھے, انہی کی وجہ سے جو ہے احمد درانی جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے اندر آئے تھے, اور انہوں نے مراٹھاز کو ڈیفیٹ کیا تھا. thus by writing letters he declared the non-Muslim influence of Marathas and united Muslim leader which revived Islam in the subcontinent. یہ وہی بات ہے. پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ wrote several books which were around 51. These books were extremely popular. This not only converted many people to Islam but also united different sects of Muslim جو کہ شیعہ اور سنی ہیں. اپنے ٹائم پہ انہوں نے مطلب وہی بات ہے 51 بکس لکھی تھیں, جس کی وجہ سے جو اس ٹائم پہ پاپولر بھی بہت ہوئی تھی. مطلب لکھتے تو بہت سارے لوگ ہیں, لیکن ہر کسی کی بک پاپولر تو نہیں ہوتی نا. ان کی بک پاپولر ہوئی, مطلب اچھی خاصی ان کی بک جو ہیں وہ پاپولر ہوئی تھیں اس ٹائم پہ.
اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسلام کے اندر کنورٹ ہوئے، اور باقی شیعہ سنی جو اس ٹائم پہ مطلب شیعہ سنی میں جو بہت زیادہ اس وقت مسئلے مسائل چل رہے تھے سیکٹ کے لحاظ سے مسلمس کے، وہ بھی اس میں بھی بہت زیادہ کمی ہم نے دیکھی گئی، کیونکہ اس کے اوپر بھی انہوں نے بہت زیادہ ورک کیا تھا تاکہ وہ مسلم امہ کو یونائٹ کر سکیں۔ پھر اس کے بعد لیول 4 پہ آ جاتے ہیں ہم۔ لیول 4 جیسی کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، لیول 4 کے اندر ہمیں باقی جو دیگر اسکالرز ہیں، سید احمد شہید شاہ ولی اللہ کے علاوہ جو باقی اسکالرز ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں ڈسکس کرنا ہوگا، جو کہ سید احمد شہید بریلوی اور حاجی شریعت اللہ ہیں۔ سید احمد شہید بریلوی کے اوپر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سید احمد شہید بریلوی آلسو پلیڈ پارٹ ان ریوائونگ اسلام۔ ہی اسٹارٹیڈ جہاد موومنٹ۔ دی موومنٹ واز a movement started by Muslims to defeat the non-Muslim oppressors. The movement united all the Muslims against one common enemy. They showed the power of Muslims and united Muslim community which spread Islam. اب یہ وہی آ گیا، یا جنہوں نے میری پچھلی ویڈیو سید احمد شہید بریلوی کے اوپر دیکھی ہوئی ہوگی ان کو پتہ ہوگا کہ اس میں مطلب کیا بات ہو رہی ہے۔ تو سید احمد شہید بریلوی نے انہوں نے مین کام جو اپنی مطلب زندگی میں کیا تھا وہ جہاد موومنٹ کو لانچ کرنا تھا۔ انہوں نے جب جہاد موومنٹ کو لانچ کیا تو اس سے کیا کہتے ہیں، انہوں نے بہت سارے نان مسلمس کو ڈیفیٹ بھی کیا اپنے ٹائم پہ، جو کہ آپریشن کر رہے تھے، جو کہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے تھے۔ اس ٹائم پہ جو ہے ریلیجیس فریڈم نہیں تھا مسلمانوں کو، تو اس وجہ سے انہوں نے جہاد موومنٹ شروع کی تاکہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، جو اپریسرز ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھا سکیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مطلب الگ الگ جگہ کے جو مسلمس تھے پورے سب کانٹیننٹ میں وہ سب یونائٹ ہوئے تھے، اور اس سے اسپریڈ آف اسلام ہوا تھا، اور جو ہے مطلب نان مسلمز اپریسرز کے خلاف جو ہے ہم نے آواز اٹھائی، تو اس سے بہت فائدہ ہوا تھا ان کی جہاد موومنٹ سے، اگر ہم آل ٹوگیدر ایک بات کریں تو۔ پھر اس کے بعد حاجی شریعت اللہ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ حاجی شریعت اللہ started Farazi movement. It indicated that the Muslims should return to their religious teachings and perform their religious obligations. This particularly became popular in Bengal and Muslims revived back to the religious teachings. پھر اس کے بعد religious teachings. His movement also united the Muslims of Bengal. پھر اس کے بعد حاجی شریعت اللہ کے اوپر بھی جنہوں نے ویڈیو دیکھی ہوئی ان کو بھی پتہ ہوگا یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ حاجی شریعت اللہ نے جو ہے مین ان کا جو کام تھا وہ فرازی موومنٹ کا تھا۔ انہوں نے یہ چاہا تھا کہ مسلم جو ہیں وہ اسلام کے راستے کے اوپر چلیں، جس طریقے سے اسلام بتاتا ہے ٹھیک اس راستے پہ چلیں اور سارے اپنے فرض کو کمپلیٹ کریں، مکمل کریں۔ تو انہوں نے جو ہے فرازی موومنٹ شروع کی تھی، جس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں مطلب مسلم جو ہے اپنے فرض کو جو ہے انہوں نے مطلب فالو کرنا اچھے سے شروع کر دیا تھا، اور یہ ایکسٹریملی مطلب اچھے سے بہت اچھا طریقے سے یہ پاپولر ہو گیا تھا بنگال میں۔ اور مطلب اس موومنٹ کا اگر صحیح سے کہیں نا، اگر صحیح سے کہیں یہ مطلب فالو ہوئی تھی تو وہ بنگال تھا۔ اس کی وجہ سے جو ہے ڈفرینٹ ایریاز کے جو مسلم تھے اس ٹائم پہ وہ بھی یونائٹ ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے پرابلمس کیا آئی تھیں اس ٹائم پہ، مطلب فیلیئرز بھی تھے، یہ نہیں کہ ساری چیزیں ہی مطلب ان تینوں اسکالر نے جو ہے وہ اچھی کر دی تھی، مطلب اور بھی مسئلے مسائل آئے تھے، کوئی اچھی چیزیں بہت زیادہ ہوئی تھیں تو تھوڑی بہت بری چیزیں بھی ہوئی تھیں، جس کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ however there were failures، ٹھیک ہے۔ شاہ ولی اللہ، سب سے پہلے شاہ ولی اللہ کے فیلئر کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ was not able to bring Muslims power back to subcontinent and Muslims were still being oppressed by Marathas who prevented them from obeying their religion۔ شاہ ولی اللہ وہ ایبل نہیں تھے، وہ اس کے مطلب اس قابل انہوں نے نہیں کر دیا تھا سب لوگوں کو کہ جو ہے وہ مسلمانوں کی جو ہے اس وقت جو پاور تھی، جو سب کانٹیننٹ میں مطلب ایک ٹائم پہ مغل کی ایک پاور تھی جو کہ کم ہو گئی تھی شاہ ولی اللہ کے ٹائم پہ، انہوں نے چاہا کہ اس کو ریوائیو کریں اور اسی طریقے سے بنا لیں جس طریقے سے پہلے تھی، اور جو ہے مطلب مراٹھاز کو ڈیفیٹ کریں، بہت مطلب پورے طریقے سے ڈیفیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ مطلب بہت اچھے سے جو ہے اس موومنٹ نے کام نہیں کیا، اچھے سے تو کیا لیکن بہت اچھے سے نہیں کیا، پورا جس طریقے سے وہ چاہ رہے تھے کہ مغل کی پاور اسی طریقے سے بیک آ جائے اور ڈومینیٹنگ مطلب مسلم جو ہے پھر سے ڈومینیٹ کرنے لگ جائیں سب کانٹیننٹ کے اندر، تو وہ نہیں ہو پایا۔
اور کیا کہتے ہیں مطلب پورے طریقے سے نہیں ہو پایا، اور مراٹھاز جو ہے پھر سے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ تنگ کرنے لگ گئے، اور ان کے ریلیجن کو اور کیا کہتے ہیں اور ان کا جو جس طریقے سے مطلب مسلمز ہم جو اپنا جو ریلیجن کو فالو کرتے ہیں وہ فالو نہیں کرنے دے رہے تھے اس ٹائم پہ. پھر اس کے بعد سید احمد کے ٹائم پہ کیا کیا پرابلمز آئی تھیں. سید احمد eventually failed to defeat the British and oppressing Sikhs. Muslim once again returned to their torturing lives. پھر اس کے بعد سید احمد جو ہے وہ فیل ہو گئے تھے برٹش کو ڈیفیٹ کرنے میں. انہوں نے جہاد موومنٹ چلائی تو، لیکن وہ اتنی سکسیزفل نہیں ہوئی کہ وہ برٹش کو ڈیفیٹ کر سکیں. اور جو ہے مطلب سکھ سے بھی انہوں نے جو ہے بہت زیادہ جہاد موومنٹ اپنی لانچ کی تھی، بہت زیادہ انہوں نے فائٹنگ کی، لیکن کیا کہتے ہیں ایک ٹائم پہ آ کے جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر اس کے بعد یہ موومنٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کم ہو گئی، مطلب اس طریقے سے نہیں چلی. اور پھر سے جو ہے مطلب پہلی بات تو برٹش کو تو وہ ڈیفیٹ کر نہیں پائے. دوسری بات سکھ جو تھے، سکھ جو اس ٹائم پہ تھے، انہوں نے اس ٹائم پہ اپنے ٹائم پہ ان کو ڈیفیٹ کیا تھا. اور بہت ساری جو نئی نئی جگہیں تھیں جیسے پشاور، انہوں نے جو ہے مطلب وہاں پہ جو ہے مسلمس کا جو ہے کیا کہتے ہیں ایک حکومت قائم کی تھی، لیکن پوری طریقے سے نہیں ہو پایا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب کہ جیسے پورا ہم کہتے ہیں کہ بہت انارمس موومنٹ چلائی، وہ کام نہیں ہو پایا کیونکہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے بعد کوئی اچھا لیڈر نہیں ملا جو کہ کنٹینیو کر سکے ان کی موومنٹ کو. پھر حاجی شریعت اللہ کے اوپر آ جاتے ہیں. حاجی شریعت اللہ could only bring regeneration to Bengal and so could not reach the entire subcontinent. The failure of jihad movement discouraged Muslim to rise up against the enemy which weakened them. اب اس میں کیا ہوا تھا، حاجی شریعت اللہ کے ٹائم پہ جو ہے مطلب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کیا کہتے ہیں بنگال کے اندر تو ان کی فرازی موومنٹ کا بہت مطلب وہ ہوا. بنگال میں تو اس کا بہت زیادہ مطلب ان کی جو فرازی موومنٹ تھی وہ بنگال میں مطلب بہت زیادہ سکسیزفل رہی، لیکن آل اوور دی انڈیا وہ سکسیزفل، آل اوور دی سب کانٹیننٹ اگر ہم کہیں وہ سکسیزفل نہیں رہی. مطلب اس طریقے سے اس نے ورک نہیں کیا آل اوور انڈیا جس طریقے سے اس نے بنگال کے اندر ورک کیا تھا. باقی اس ٹائم پہ جو ہے جہاد موومنٹ کی سید احمد شہید بریلوی کی جو جہاد موومنٹ تھی وہ اس ٹائم پہ جو ہے ان کے جب ان کی مطلب جب دنیا سے چلے گئے، جب وہ شہید ہو گئے تھے، جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس کے بعد جو ہے مطلب کیا کہتے ہیں مسلم جو ہے پھر سے جو ہے اپنے جو ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے، جو ان کے آپریسرس ان کے خلاف کھڑے ہونے میں اس طریقے کی ان کی موٹیویشن نہیں تھی جس طریقے کی سید احمد شہید بریلوی سے پہلے تھی. سید احمد شہید بریلوی کے جانے کے بعد وہ موٹیویشن کم ہو گئی، جو کہ حاجی شریعت اللہ کے ٹائم پہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ان کو پہلے سے ملا. پہلی بات فرازی موومنٹ صرف بنگال کے اندر پاپولر ہوئی. دوسری بات مسلم جو ہے وہ اتنے زیادہ تھک چکے تھے لڑ کے ان باقی کیا کہتے ہیں اس ٹائم پہ سکھ اور برٹش سے کہ اب جو ہے اتنا زیادہ جذبہ ان کے اندر نہیں رہا تھا. یہ جو ہے نیگیٹو پوائنٹ تھا حاجی شریعت اللہ کے ٹائم پہ جو ان کو ملا. پھر اس کے بعد لیول 5 پہ آ جاتے ہیں. اس کویشچن کو آپ نے اینڈ کیسے کرنا ہے، اس کا کنکلوژن کیسے کرنا ہے، تو اس کے اندر ہم لکھیں گے although every religious thinker was quite successful in spreading message amongst the people. ٹھیک ہے، سارے جو ہے ریلیجیس اسکالر جو تھے وہ کوائٹ سکسیزفل رہے، انہوں نے بہت کام کیا، ایسی بات نہیں ہے. نیگیٹو جو ہے وہ پوائنٹس آئے ان کے ٹائم پہ، لیکن انہوں نے بہت کام کیا اپنے ٹائم پہ اور اپنا میسیج جو ہے لوگوں تک پہنچایا. ٹھیک ہے، جیسے شاہ ولی اللہ تھرو رائٹنگ، شاہ ولی اللہ کا مین کام جو تھا وہ رائٹنگ کے ذریعے تھا. سید احمد شہید بریلوی تھرو ہز جہاد موومنٹ، ان کا جہاد موومنٹ کے ذریعے، اینڈ حاجی شریعت اللہ تھرو ہز فرازی موومنٹ. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ لکھنا ہوگا کیونکہ شاہ ولی اللہ آپ کسی اور کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ہم نے مین جو ہے شاہ ولی اللہ کے اوپر ڈسکس کیا ہے. اور کیونکہ آپ کا جو مین جو سلیبس کے اندر بھی سب سے زیادہ شاہ ولی اللہ کی ہی ٹیچنگ لکھی ہیں، اور اصل میں بھی شاہ ولی اللہ نے ہی سب سے زیادہ کام کیا تھا سب کانٹیننٹ میں. تو ہم اپنے کویشچن کے اندر میں نے جو ہے وہ اسی طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا ہے کہ آپ نے آگے لکھنا ہے یٹ ان مائی اوپینین شاہ ولی اللہ was most successful as his work was everlasting and sowed a seed for the later Pakistan movement. مطلب شاہ ولی اللہ کا جو ہے سب سے اچھا کام تھا اس ٹائم پہ، اور جو ہے وہ سب سے زیادہ سکسیزفل ان کا کام جو تھا، مطلب ان کا کام تھا.
اور اس نے مطلب لیٹر جو ہے پاکستان موومنٹ کا بھی ایک جو ہے بیج بویا، مطلب سوڈ سیڈ ایٹ ہز ٹائم، ٹھیک ہے، جس سے بہت فائدہ ہوا پاکستان موومنٹ کا بھی، انہوں نے مطلب ایک بیج بو دیا، تو آگے پاکستان بننے کا جو ایک مطلب مسلمانوں کا خواب تھا اس وقت وہ بھی پورا ہوا، وہ یہیں سے شروع ہوا تھا، وہ کیا کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کے ٹائم سے ہی شروع ہوا تھا۔ باقی اسٹوڈنٹس یہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ کویشچن جو ہے اب ختم ہو گیا، 14 مارکس کا کویشچن بھی ہم نے ڈسکس کر لیا، اگر پرسنالٹیز کے اوپر آئے تو وہ کس طریقے سے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو اسٹوڈنٹس کی ویڈیو میری پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا، اور جو ہے اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریے گا۔ باقی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔